الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسندنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى آخر لقد الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرف تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، گدوں پر وراجمان علماء کرام، ہم سب کے محسن مربی اس جلسے کی روح مولانا حیدر صاحب، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. بڑے خوبصورت عنوان پر اللہ نے پور نور محفل میں مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا. بارگاہ عزتی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی نجات کا اللہ تعالیٰ اس محفل کو ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت اور اپنے ذکر کی نیک توفیق عطا فرمائے. 3 بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کا ختم کیا. اللہ تعالیٰ
ان کے حفظ کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کاوشوں کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہماری محفل کے آج کے دلہے ہیں، نکاح والا دلہا نہیں، قرآن والا دلہا، ہماری محفل کے دلہے ہیں جن کی وجہ سے آج محفل میں نورانیت ہے۔ جس محفل میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، جو دعا مانگو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ ان تینوں کی محنتوں کو قبول فرما کر اللہ انہیں عامل قرآن اور عالم دین بنائے، آمین کہو زور سے۔ اور اللہ مجھے اور آپ کو کہو آمین، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، نہ کوئی دنیاوی جلسہ ہے، ہم سارے یہاں اس وجہ سے جمع ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے حبیب کا اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کا ذکر سنیں، اور اللہ تعالیٰ میرے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو دھوتا چلا جائے۔ دنیاوی جلسہ، سیاسی جلسہ آپ لوگوں نے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن دین کے جلسوں میں جو مٹھاس ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 11 بجنے کے قریب ہے، لیکن میں کب سے دیکھ رہا ہوں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ میں آپ کے جذبات کو سلامی پیش کرتا ہوں، اللہ آپ کی اسی دینی جذبے کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بولو بے شک۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، بہت سارے کتے سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے گدھے پھرتے ہیں، بہت ساری گائے پھرتی ہے۔ چاہتا تو اللہ مجھے اور آپ کو گدھا بنا سکتا تھا، ماشاءاللہ ہزاروں سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے پڑتے۔ یہ اس کی بندہ نوازی ہے۔ اشرف المخلوقات، 18,000 مخلوقات کم و بیش اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے معزز، مکرم، مشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی۔ چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، ستارے بنائے کن کہہ کر بنائے، دریا بنائے کن کہہ کر بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے کن کہہ کر بنائے۔ لیکن او میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدی، ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ چاند کی چاندنی، سورج کی شعاعیں، تاروں کی جلملاہٹ، زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، گردی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، پوری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی۔ اور کہو میرا اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کن ہو جا، وہ وجود میں آ گئی۔ چاند سے کہا کن ہو جا، چاند کی ٹھنڈک وجود میں آئی۔ سورج سے کہا کن ہو جا، سورج کی شعاعیں وجود میں آ گئی۔ ستاروں سے کہا کن ہو جا، تاروں کی جلملاہٹ وجود میں آ گئی۔ لیکن میری آپ کی تخلیق اتنی نرالی، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے بندے اب تجھے بیاج کھاتے شرم نہیں آتی؟ اب تو کالج کے گیٹ پر کھڑا 2.5 گھنٹے لوگوں کی بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو 2:30 بجے تک انسٹاگرام پہ پڑا رہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قرآن کو تاکچوں کی زینت بناتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وراثت میں سے بہنوں کے حصے ہڑپ کر لیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو منبر و محراب اور جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کی نوکری کرنے والوں کا تمسخر اڑاتا ہے، 28 سال اذان کی خدمت دینے والوں کو تو چپراسی سمجھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سب سے پہلا احسان اللہ نے انسان بنایا۔
دوسرا احسان، کہو بے شک اللہ نے مسلمان بنایا، اور سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اگر قبروں میں اور آپ مر گئے، قبر میں ایمان ساتھ آ گیا، میری تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں جو نقطۂ کمال کو پہنچے اور لڑک گئے۔ بلعام بن باعور جس کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات آدمی تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا، ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے آ جاتی تھی۔ نبی کے خلاف اس نے بد دعا کی۔ قرآن میں اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی، کتے کے ساتھ، مثلہم کمثل الکلب، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ اس لیے علماء فرماتے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ پیسوں کا غرور جو ہے نا، اس سے بڑا غرور دینداری کا غرور ہے۔ میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی عبادتیں کی ہے، میں نے اتنی خیرات کی ہے، یہ اتنا پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو جب آنکھیں بند ہوگی، قبروں میں چلے جائیں گے، تب جا کر پتا چلے گا کہ آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، اور اتنا لمبا چوڑا نامہ اعمال، جہاں تک میری تمہاری نظریں جائیں گی وہاں تک فائلیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، سارا چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے والے کون تھے آج تک پتہ نہ چلا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرمائے گا ارے او میرے بندو، تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پہ تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، سودی کاروبار کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، سٹا کھیلتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا، اس دن سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما، میرا تمہارا ہر عمل، یہ کاندھوں کے فرشتے قلم بند کر رہے، پوری دنیا چھپ سکتے ہیں، کہو بے شک اس رب سے نہیں چھپ سکتے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونڈی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ کبھی زندگی میں کسی کو حقیر مت سمجھنا، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی تو جانتا ہے۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ آدمی کبھی جنت میں نہ جائے گا، وہ آدمی کبھی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ غرور سے بچا ہے، بولو گے آمین۔ اللہ تکبر سے بچا ہے۔ کبھی مال پہ گھمنڈ نہ کرنا، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی تو جانتا ہے۔ حضور کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا امتی ابو بکر صدیق ہے۔ اتنی عبادتیں کی، بعد میں بھی دل میں خوف خدا ایسا بسا ہوا تھا۔ باغ میں کھڑے ہیں، ایک شاخ پر ایک چڑیا کو دیکھا، ٹھنڈا سانس لیا، کہا چڑیا تیری موج ہے۔ کبھی ایک شاخ سے دوسری شاخ، کبھی دوسرے سے تیسری شاخ، حساب بھی کل نہیں دینا ہے، پھنسے تو ہم ہیں، ہمیں کل حساب دینا پڑے گا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ تھے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا۔ عمر کہتے ہیں اگر کل قیامت کے دن برابر سرابر نکل گئے تو بھی بڑا غنیمت کا سودا ہے۔
عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کا برابر سرابر چھوٹ گئے نا تو وہ بھی غنیمت ہے. ہم 4 نماز کیا زیادہ پڑھیں، ساری دنیا بے دین نظر آتی ہے کہ میرے سے زیادہ ولی کوئی نہیں. کہ شیطان کا سب سے مضبوط ہتھ کنڈا ہے کہ دین کے راستے سے مجھے اور آپ کو بہکاتا ہے. ہم سارے یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں، بولو کہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت مجھے اور آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، میں روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ ہماری اس محفل میں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، کیونکہ میرے رب کی رحمت کا ایک چھینٹا میری تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. جب میرے اللہ کی رحمت والی نظر آدم کے پتلے پہ پڑتی ہے، اللہ مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے، توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے، اتنی شان عطا کرتا ہے. انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. مکہ کے یتیم پہ پڑتی ہے، امام الانبیاء بنا دیتا ہے. اور ہم پہ پڑی تو مسجد میں بلا دیا. کہو بے شک ہے نا. کون اپنی طاقت سے یہاں آیا ہے؟ اگر اللہ چلنے کی طاقت ہی نہ دیتا، میں اور آپ یہاں کہاں سے چلتے؟ میں آج میرا 3را دن ہے، میں مسلسل سفر میں چل رہا ہوں. اللہ میرے سفر کو بھی قبول فرمائے. اللہ ناراض ہوتا ہے، نہ روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. ایک آدمی تھا نا، بڑا نمازی تھا، اس کا چودھری، اس کا آقا جو تھا وہ نمازی نہ تھا، وہ مچھلی کا بڑا شوق تھا. وہ اپنے خادم سے کہنے لگا چلو مچھلی خرید کے آئے. بازار میں پہنچا، اللہ اکبر کی صدا اذان کی کانوں میں آئی. نوکر کہنے لگا پہلے سجدہ کروں گا بعد میں مچھلی خریدوں گا. وہ اندر مسجد کو گیا. چودھری کو یہ توفیق نہ تھی. ان نوافل پڑھے، فرائض پڑھے، واجبات وظیفے پڑھے، بہت ٹائم لگ گیا. وہ چودھری باہر سے چلا کر کہہ رہا ہے ابھی جایا، کون تجھے آنے نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے تجھے وہ آنے نہیں دیتا اندر جو مجھے باہر آنے نہیں دیتا. اس کو ایسا ہے کہ ککشی کی جماعت آئی ہوں کہ 6 نمبر یاد کرا رہے ہوں. وہ ایک آدمی، ایک بچہ تھا نا، 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا. اس کی ماں نے کہا اتنا ٹائم کہا، میرے صاحب نے چائے پلائی، 3 گھنٹے بٹھا دیا صاحب. کہا شکر ہے تو 3 گھنٹے کے بعد آ گیا. تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے. کچھ لوگوں کی زبانوں میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، وہ تشکیل کرتے ہیں نا، کوئی راہ نہیں چھوڑتے، جانا ہی پڑتا ہے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس سے جوان بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ باہر آ گئے تو جانا ہی پڑے گا. زبان میں ایسی اللہ نے لطافت اور مٹھاس رکھی ہوتی ہے. جاؤ تبلیغ سے جڑو، جماعتوں میں جاؤ، دعائیں یاد ہو جائیں گی، قرآن صحیح ہو جائے گا. کتنے جوانوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، کتنے جوانوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. یہ تبلیغ اور مدرسے کی برکت ہے کہ ہمارے معصوم پھول جیسے بچے، آپ نے دیکھا ہم اسٹیج پر کوئی نعت النبی گنگناتا ہے تو کوئی اشعار پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی مکالمہ پیش کرتا ہے، کوئی سوال جواب کی روشنی میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کرتا ہے. اللہ ان کے استادوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ سارے ہمارے سماج کے فیوچر کے ہیرو ہے، دین کے ہیرو. اگر انہیں صحیح جگہ دے دی گئی نا دین حاصل کرنے کی آگے فیوچر میں، تو انشاءاللہ اسلام کے اسٹیج پر اسی طرح نمایاں رول ادا کرتے جائیں گے. ہر بچے کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے. یہ استادوں کی محنت ہے کہ یہ پتھروں کو تراش کر ہیرا بناتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھا کے ہستی ربی یاد کراؤ، 4 مہینے ہو جائیں گے، آپ اپنا بھی بھول جائیں گے. لیکن اس کے استاد 15 دن میں یہ سارے پروگرام سیٹ کرا کے کہ حافظوں کی قدر کرو، اللہ نسلوں میں حافظ پیدا فرمائے گا. ہمارے سینوں میں قرآن کے اور حفاظ کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اور ایک نہیں
مسلمانوں اللہ نے مجھے اور آپ کو دو قرآن دیے. ایک قرآن علم ہے کملی والا عمل ہے, ایک قرآن متن ہے کملی والا تشریح ہے, ایک قرآن اجمال ہے کملی والا تفصیل ہے, ایک قرآن خاموش ہے کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے, ایک قرآن متن ہے, ایک قرآن واعظ ہے کملی والا واعظ ہے, ایک قرآن مسلک ہے کملی والا سالک ہے, ایک قرآن ذکر ہے کملی والا ذاکر ہے, ایک قرآن نور ہے کملی والا سراج منیر ہے, ایک قرآن رحمت ہے کملی والا رحمت للعالمین ہے, ایک قرآن کی سطریں کالی ہے کملی والے کی زلفیں کالی ہے, ایک قرآن کی میں نے تم نے زیارت کی ہے, ایک قرآن کی صحابہ نے زیارت کی ہے, ایک قرآن میری تمہاری الماریوں میں موجود ہے, ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر کے کندھوں پہ موجود ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. ایک قرآن سبز غلاف کے اندر ہے اور ایک قرآن سبز گنبد کے اندر ہے. قرآن علم ہے نبی عمل ہے, قرآن متن ہے نبی تفسیر ہے, قرآن اجمال ہے نبی تشریح ہے, قرآن بے مثال ہے جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے, قرآن لازوال ہے جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے. قرآن کتاب میں اللہ کی کلام ہے, محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. کہو سبحان اللہ. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں, محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. اتنی شان والا نبی اللہ نے عطا فرمایا, نبی بھی شان والا, کتاب بھی شان والی. اتنی شان والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا, گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا, عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا. میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال, رات بنا دوں گا, زلفیں ہٹا میں دین بنا دوں گا. میرے حبیب تو زمین پر بیٹھ جائے, زمین کو پستی دے دوں گا. تو کھڑا ہو جائے, آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو غصے میں آ جائے, جہنم بنا دوں گا. تو راضی ہو جائے, جنت بنا دوں گا. آپ کی آواز بھی کم کرو, آپ زور سے نہ یہ بوٹی پھنسی. حاجی صاحب نے بہت اچھا کھانا کھلایا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حاجی صاحب نے بہت اکرام کیا, ہمارا بہت ادب کیا. اتنی بڑی عمر لیکن ہمارا بہت ادب کیا انہوں نے. اللہ ان کی نسلوں میں دین کی دائی شہدائی پیدا فرمائے. ذرا زور سے نعرہ لگا دی, اس طرح نہیں نعرے لگاتے ہیں. اب مت لگانا, میں تقریر کنٹینیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اتنی شان والا نبی کوئی نہیں چھڑائے گا تو کہو آمینہ کا لال چھڑائے گا, ہے نا. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا, وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا, وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. نبی امی لقب, نبی امی لقب, لیکن معلم تھا عالم کا. رسالت کو جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا. کتاب فطرت کا سرور روشن ہوا جس سے, وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا, یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو, اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا. اور صلی اللہ علیہ وسلم. غلامی میں جیو, غلامی میں مرو. تمہارے پوتے نوازے جنازے اٹھاتے روئیں گے, میرا آقا میرے تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اللہ اس مہینے کے انوارات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. میرے نبی سے پیار ہے, کن کن کو پیار ہے بتاؤ. ماشاءاللہ یہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں, سارے محمد
ندی بیٹھے ہوئے آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، اللہ نے مجھ پر آپ پر بہت سارے احسانات فرمائے، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کبھی بولو احسان، میرے اللہ نے چاند کی ٹھنڈک عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، میرے اللہ نے سورج کی کرنیں عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، تاروں کی چلملاہٹ عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، میری تمہاری آنکھوں کو پیدا کیا، زبان کو پیدا فرمایا، دل دماغ کا نظام بنایا، ہاتھ پیروں میں طاقت عطا فرمائی، 360 جوڑ عطا فرمائے، ہڈیوں میں کیلشیم بنایا، کسی بھی نعمت پر میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، پھول جیسے بچے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مائیں دی باپ دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، صحابہ آئے، کتب آئے، ابدال آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ککشی والوں، جب میرے تمہارے محمد کی باری آئی، اللہ پاک، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان کیا، میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اپنا حبیب ان کے اندر بھیج دیا۔ کسی بھی نعمت پر کوئی احسان نہیں، لیکن جب اپنا حبیب دیا تو اللہ نے احسان جتلایا۔ آج ہمارے محبوب کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو ہم لڑنے جھگڑنے پہ اتر آتے ہیں، تو نے میری محبوب کی طرف دیکھا کہ نہیں، مقدمے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، رب کی کریمی دیکھو، جو اس کے خزانے میں ایک ہی تھا وہ بھی مجھے اور آپ کو دے دی، یہ اور بات ہے ہم نے قدر نہیں کی۔ آج نبی کے اخلاق سے ہمیں پیار نہیں، نبی کی سیرت سے ہمیں پیار نہیں، نبی کی صورت سے ہمیں پیار نہیں، نبی کے کردار سے ہمیں پیار نہیں، نبی کے قرآن سے ہمیں پیار نہیں۔ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی صورت اپناؤ، جوانوں سے خاص کہوں گا، یہ داڑھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مولوی صاحب لڑکی نہیں ملتی، لڑکی نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بابا تھے نا، گلی سے گزر رہے تھے، گنجان ماشاءاللہ داڑھی، اور جو ہوٹلوں پہ عورتیں بیٹھی تھی، بابا کو دیکھا ساری گھروں میں چلی، اس کے پیچھے بالکل کلین شیو گورا چٹا مائیکل جیکسن آ رہا تھا، ایک عورت بھی کھڑی نہیں، وہی کی وہی بیٹھی رہی۔ تو نوجوان کی آگے بابا سے پوائنٹ میں ملاقات ہوئی، کہا یہ کیسا حلیہ بنا کے رکھا ہے، عورتیں دیکھتی ہے گھروں میں گھس جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، مجھے دیکھو ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو کہا بیٹا تو مسئلہ نہیں سمجھا، کہا کیا مسئلہ ہے، کہا دیکھ عورتوں کو داڑھی ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی، کہا تیری ہے نہیں ہے، تو میری تو داڑھی ہے، مجھے دیکھ کر انہوں نے سمجھا یہ کمر دارا اندر چلی گئی، تجھے دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو اپنی لائن کا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ شکل لے کر قبروں میں جائیں گے، یہ شکل لے کر آقا کے پاس جائیں گے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں جوانوں سے کہوں گا نیت کر کے یہاں سے اٹھو، انشاءاللہ اب داڑھی نہیں کٹوائیں گے، انشاءاللہ داڑھی کے ساتھ چلے جاؤ، انشاءاللہ میرا آقا کہے گا فرشتوں سے اے راستہ کھول دیجیے، میرے پاس آنے دے، تو میرا غلام آ رہا ہے۔ کثرت سے درود پڑھو، قرآن اور درود ان دونوں کو دامن سے باندھ لو۔ درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ جسم کا ایک ایک روما قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، اگر حضور دنیا میں نہ آتے تو میں اور ہم جانور ہوتے، اگر حضور دنیا میں نہ آتے ہواؤں کی دل افروزی نہ ہوتی، یہ گلشن میں چمک نہ ہوتی، یہ باد صبا کی نظافت نہ ہوتی، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، گنچوں کی چٹک نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی نہ ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ بزم ہوتی، نہ پھول کھلتے، نہ شمع جلتی، نہ رات نکلتی، نہ دن نکلتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا۔ میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی اعلیٰ، اور کتنی حسین صورت میں آپ کو قصہ سناؤں۔
جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو مکہ ایک چبوترا تھا، وہاں قافلوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہوا میں تعفن پھیلتا تھا، جس کی وجہ سے بچے متاثر ہوتے بیمار ہو جاتے، تو گاؤں میں بھیجا جاتا تھا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ بنو سعد کی عورتیں آئی تھی بچے لینے کے لیے مکہ، تب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ ان خواتین میں خوش نصیب خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ کیا نام تھا؟ حلیمہ سعدیہ، جس کی سواری بڑی سست تھی، جن کی سواریاں تیز تھی، وہ شہر میں آئی، جہاں سے اچھا انعام ملتا تھا وہاں سے بچہ لے کے نکل گئی۔ جب حلیمہ آئی تو اسے پتا چلا سارے رئیسوں کے بچے چلے گئے، اب ایک یتیم رہ گیا ہے، ایک یتیم۔ تو اپنے شوہر سے کہنے لگی اتنا لمبا سفر کیا، خالی ہاتھ جانا عقل مندی نہیں، چلو یتیمی کو لے لیتے، پیسہ نہ ملے گا، اس بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر آئی حلیمہ، کنڈا کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، کہا آمینہ تیرا شوہر نہیں ہے؟ کہا میرا شوہر نہیں ہے۔ انعام کی زیادہ امید مت رکھنا۔ کہا کوئی بات نہیں، اپنا لال کو تو ایک مرتبہ دیدار کرا۔ یوں چہرے سے کپڑا ہٹایا، نور کا ایسا لچکارا لگا جس کی خوبصورتی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی آمینہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آمینہ کہنے لگی او حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، ایسا حسین بچہ میں نے پورے شہر میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب فرمانے لگے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے، کسی ملک میں میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں نوری فرشتوں کا سردار گواہی دیتا ہوں پوری دنیا میں میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، میں عرش والا خدا گواہی دیتا ہوں ایسا حسین چاند کا ٹکڑا آج تک میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایسا حسین بچہ۔ اب افسوس کس بات کا ہے، اتنے حسین نبی کے امتی کام کتنے بدصورت ہے۔ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، بولے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ۔ جو بچے حرام کھاتے ہیں نا وہ ماں باپ کی مرنے کے بعد کبھی سال ثواب کی توفیق نہیں ملتی۔ آج ایک دوڑ لگی ہوئی میں نے بڑا بننا ہے، بڑا تو وہ ہے جس کا قیامت کے دن اللہ حساب نہ لے جنت دے دے۔ دنیا کا بڑاپن کیا بڑاپن ہے، ہزاروں لوگ آئے مر گئے، لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، جو انہی مسجدوں میں سجدے کرتے تھے ان کے نشان نام سب مٹ گئے۔ 60 برس 70 برس زیادہ سے زیادہ 80 سال، اس کے بعد تو جسم خود جواب دے جاتا ہے۔ صبح کی 12 گولیاں، رات کی 12 گولیاں، 24 گھنٹے کی 24 گولیاں، جب تک نہ کھاؤ وہاں تک دن پاس نہیں ہوتا۔ ایک گولی چھوٹ جائے یا ایک وقت کی خوراک چھوٹ جائے دوائی کی، جسم کا پورا بیلنس ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے نا کوئی بیماری نہیں، کہو بے شک، گھٹنوں میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں، کورونا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، نمونیا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، آنکھوں پہ چشمے بھی نہیں، پیٹ میں درد نہیں اور بڑھاپا بھی نہیں۔ سب کی ایک ہی عمر ہوں گی 33 33 سال۔ پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ صحابی نے پوچھا پاخانہ نہیں کھانا کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ڈکار جنت لے گا سارا کھانا ہضم۔ ہماری ڈکار میں تو بدبو آتی ہے، بڑے کا کھا کے آئے چھوٹے کا کھا کے آئے۔ رمضان میں دیکھ لو مغرب میں کیسے چلاتے ہیں، ہماری ڈکار بدبو ہوتی ہے، جنتی ایک ڈکار دے گا۔ کہو بے شک میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا بدبو نہیں، اس کی ڈکار میں سے مشک و زعفران کی خوشبو آئے گی۔
चार चार नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा, पानी की नहर, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। कितनी नहरें अल्लाह ताला फरमाएगा? बोलो 4 नहरें। इंशाल्लाह बोलो मुझे और आपको अल्लाह अता फरमाएगा पानी की नहर, दूध की नहर। दूध क्या भाव है? दूध क्या भाव? ये तो सस्ता है, हमारे यहाँ तो 80, तो भाड़े पे रहना है जनाब। दूध की नहर चलाएगा, ये ऊपर मलाई आती है तो पानी वाली, हाँ पानी वाली, गड़बड़ वाला है सर। हालांकि अल्लाह कहता है लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, प्योर देता है अल्लाह, प्योर पानी। तो बंदे मिला, वो एक बंदा दूध देने गया, 8 बजे का टाइम था, 10 बजे का, वो घर वालों ने कहा इतनी देर का पानी कहाँ आ रहा था? मिलावट ना करो, जवानों से कहूँगा चोरियां ना करो, काम करो। हम शॉर्ट रास्ता ढूंढते पैसे बनाने का। चोरी मुसलमान नहीं करता, हराम मुसलमान नहीं खाता, शराब मुसलमान नहीं पीता। अब वही लोग जीते जो काम करते हैं, उन्हीं दरख्तों पे पत्थर लगते हैं जो मुफीद होते हैं। वो इंसान मिट जाता है डायनासोर की तरह जो मुफीद नहीं होता। उन्हीं के सरों पे ताज रखे जाते हैं जो सर काम के होते हैं। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहाँ गफलत की सजा मौत है, यहाँ वही जिएगा जो काम करेगा। 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं हमारे जवान, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे होटलों पे, उठते हैं सुबह 11-12 बजे। इनका दोपहर का खाना 4 बजे, रात का खाना 1 बजे, कोई सिस्टम नहीं, जिंदगी गुजार दिया। महमूद गजनवी के जमाने में चोरियां बहुत होती थी, तो किसी ने आकर शिकायत की, हजरत चोरियां बढ़ गई, चोर बहुत हो गए। कहा मैं पकड़ूंगा। कहा कैसे पकड़ेंगे? कहा वो मेरा काम है। रात की तारीकी छा गई, महमूद गजनवी ने चोरों का लिबास पहन लिया और सर पे नकाब डाल दिया। कुछ सड़क पर पॉइंट पर 4 चोर खड़े थे, वो जू ही देखा ना महमूद गजनवी को पहचाना नहीं, लेकिन कोई बंदा आ रहा था, चारों ने दौड़ लगाया। कहा दौड़ो नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह चोर हूँ। तो वो सोचने लगा 4 से 5वां भला। अल्लाह ने सबको अलग अलग दिमाग दिया होता है। 4 अगर हमारा कहीं दिमाग ब्लॉक हो गया तो ये इसकी रहबरी से कहीं छूट जाएंगे। 4 से 5वां भला। तो महमूद गजनवी ने कहा तुम चोर हो? कहाँ चोर है? कहा माल कहाँ है? वो तो सारा लुटा दिया, खत्म हो गया। छोटी छोटी चोरियां करते, प्रोफेशनल तो है नहीं। कहा चलो आज बड़ा हाथ मारो। तो कहा क्या करेंगे? कहा आप बताओ। तो एक चोर कहने लगा चलो महमूद गजनवी का दरबार लूट रहे। तो वो भी बगले झांकने लगा, सीधा बादशाह का दरबार। कहाँ बादशाह का दरबार लूटना है? कहाँ हाँ चलो 5 हो गए, अब हाथ मारे तो बड़ा हाथ मारे। कहाँ बताओ चलो बादशाह का दरबार लूटना है। तो तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है कि नहीं? इतनी बड़ी चोरी करने जा रहे हो, कोई खुसूसियत है कि नहीं, क्वालिटी? तो पहला कहने लगा मेरे अंदर क्वालिटी है कि जब जानवर भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ ये क्या कह रहा है। दूसरा कहने लगा मर्जी चाहे ऊंची दीवार बना ले, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरा कहने लगा मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथा कहने लगा मैं रात में अगर किसी को अंधेरे में देख लूँ ना सुबह पहचान लेता हूँ रात में कौन था। तो चारों ने अपनी अपनी क्वालिटी बताई। फिर महमूद गजनवी से कहा आप भी तो बताएं आपकी क्वालिटी क्या है? कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना फांसी रुक जाती है। वक्त मुतय्यन हुआ, चारों का एड्रेस भी ले लिया, कहीं एक ही सारा माल लेके हड़प न कर जाए। एड्रेस ले लिया, चोरी के इरादे से महमूद गजनवी चारों साथ 5 दरबार के पास पहुंचे। गेट के पास पहुंचे, कुत्ता भौंकने लगा। तो उससे पूछा भाई क्या कह रहा है? कहा कुत्ता कह रहा है हम 5 में बादशाह भी है। बात तो ठीक थी। तो चारों कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं, हम तो 4 चोर हैं, ये 5वां है। वो भी तो कह रहा था ना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह चोर हूँ, चल तेरी बात में कोई वजन नहीं। अब बड़ी थी दीवार, जिसका काम था वो चढ़ गया, उसने रस्सा फेंका, सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया खजाना कहाँ है, और फिर सारा खजाना लूट लिया। चलो तकसीम करते। तो महमूद गजनवी ने कहा छोटी चोरी नहीं की बड़ी चोरी की है। सुबह सीआईडी वाले पुलिस वाले चारों तरफ ढूंढेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई ना फांसी पे चढ़ा देंगे। अकल ये कहती है अभी सारा छुपा देते हैं, जब मामला ठंडा होगा तो बांट लेंगे। बात मुशावरत बड़ी पसंद आई।
सारा छुपा लिया, अपने अपने घर चले गए। सुबह का सफीदा तुलू हुआ, महमूद गजनवी ने वजीरों से कहा फुला फुला एड्रेस पर जाओ, चारों को उठा के ले आओ, और फुला जगह माल दफन किया है वो भी उठा के ले आओ। अब सारा लाया गया, काजी साहब से पहले ही कह दिया मैं चारों को फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन एक बार मेरे दरबार में जरूर लाना। चारों को लाया गया तो चारों आपस में दूसरे से कह रहे वो पांचवा नजर नहीं आता, वो तो बादशाह थे, वो पांचवा नजर नहीं आता। अब चारों को लाया गया तो महमूद गजनवी ने कहा था एक दफा मेरी मुलाकात कराना, तो जैसे ही दरबार में आया वो जो कह रहा था ना मैं रात में किसी को देखता हूँ तो सुबह पहचान, अबुल हसन खिरकानी के हाथों पर बैत भी कराई, और चारों चोर वक्त के फिर बड़े वली बन गए। शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहे कि चलो पैसा जल्दी आ जाए, ये पैसा नहीं बचता, वो सारा चला जाता है। क्या समझते हो बहनों का हिस्सा हड़प करोगे, बंगला बनाओगे, उस बंगले में कभी सुकून न मिलेगा। जिस बंगले की ईंटों पे, जिसकी दीवारों पे मजलूमों की आय होती है, उस बंगले में पड़ी होवे सजदे अल्लाह कभी कबूल नहीं फरमाता। आज मुसलमानों का रवैया देखो, दूर दूर तक मेरा तुम्हारा सीरत से कोई ताल्लुक नहीं। नबी की सीरत भी याद तब आती है जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, तवाफ करता है अल्लाह तेरी जिंदगी बना देता है। उसने किया है मैंने करना है, उसने किया है मैंने करना है। ये देखा देखी में कितने लोग कर्जों में डूब गए। एक आइटम ज्यादा बनानी हो कि उसने 3 बनाई, मैंने मेरी बेटी की शादी में 4 बनानी, वो एक 7 लाख का कर्जा हो जाता है। अरे उसके पास पैसा है, तेरे पास मैं बयानों में कहता रहता हूँ हम सब नाखुश है, क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। मैं कहता हूँ दाएं बाएं ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, आप सबको, मुझे आपको सबको खुश रहना है तो अपने आप को देखे। हम खुश इसी वजह से नहीं रहते कि हम दूसरों को देखते हैं। दूसरों को ना देखो, अपने आप को देखो। बोलो मेरा तुम्हारा मुकद्दर चमकाने वाला कौन? मेरा अंधेरी कोठड़ी में, अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाने वाला कौन? मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाने वाला कौन? बीमारियों के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बचाने कौन? तख्ते-ए-दार पे ईसा रूहुल्लाह को बचाने वाला कौन? 950 साल मार खाई नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म फरमाया, कश्ती के जरिए से तूफान से बचाने वाला कौन? बदर के अंदर, उहud के अंदर, तबूक के अंदर, खैबर के अंदर, हुनैन के अंदर काली कमली वाले की सुनने वाला कौन? मेरा अल्लाह मेरी तुम्हारी नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। वही अल्लाह आज पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने बदर में फरिश्ते उतारे थे। बोलो बेशक, बदर में फरिश्ते उतारे थे ना, किसने उतारे थे बोलो? 313 थे हम। कितने? 313। 2 घोड़े, 6 जीरे, 8 तलवारें, 70 ऊंट। जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराने शुरू कर दिए। ये मलकूती काफिला जब गुजरने लगा तो चौक पर कुछ मुनाफिक बैठे हुए थे, इन्होंने तमस्खुर उड़ाया, किस कौम से लड़ने जा रहे हो जो कील कांटों से लैस होकर मसल जाओगे, ज़बा हो जाओगे, कट जाओगे। हुजूर काली कमली उड़े आगे आगे जा रहे थे। किसी मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। 1000 का लश्कर अल्लाह ने आसमान से उतारा। आज मदद क्यों नहीं आती? आज चारों तरफ से हम क्यों रुसवा हो रहे हैं? जिल्लत और ज़बूहानी के हम क्यों शिकार हो रहे हैं? क्योंकि हमने कुरान छोड़ दिया और नबी की सीरत को छोड़ दिया। आज सारे जवान यहाँ से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह हमने नबी की सुन्नतों से प्यार करना है इंशाअल्लाह। और नंबर 2 कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हुफ्फाज के कुरान, खत्म कुरान को कबूल फरमाए। हमारे घरों में कुरान से ताकचों की जीनत नहीं बनना चाहिए। खवातीन अगर सुन रही है तो खवातीन से भी कहूँगा आप कुरान पढ़ो। आटा गूंथते गूंथते सूरह यासीन पढ़ो, ये रोटी तुम्हारा बच्चा खाएगा, बच्चा हाफिज बन जाएगा। सब्जी पकाते पकाते सूरह रहमान सुनो, यही सब्जी बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। ताकों में सजाया जाता हूँ। आज कुरान शिकायत
کرتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے اور پھول ستارے چاندی کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں اس کے اندر مور کے پر رکھ کے اونچی جگہ رکھا جزدان میں لپیٹا اس کو بوسہ دیا اوپر جنت الفردوس کا عطر چھانٹ دیا کہتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتا ہے آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں دل سوز سے خالی رہتا ہے آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کے تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں ہمیں قرآن تب یاد آتا ہے جب جلسوں میں حفاظ قرآن سناتے ہیں آج جنہوں نے سورہ فلق سورہ ناس سنائی اگر روزانہ تم گھروں میں پڑھو گے انشاءاللہ تم پر کوئی جادو نہیں کرے گا تم سورہ یاسین روزانہ پڑھو تم رات تک محفوظ رہو گے آیت الکرسی پڑھ کے دروازے پہ دم کرو تمہارے گھر میں کبھی کوئی چور نہ گھسے گا اگر تم نے سورۃ البقرہ بند گھر میں پڑھ لی وہ گھر جادو ٹونے ٹوٹکے سے محفوظ ہو جائے گا گھر میں کوئی مریض ہو سورۃ الانعام پڑھ کے اگر پانی میں دم کر کے پلا دیا اللہ اس مرض کو شفا میں بدل دے گا تو قرآن کے اندر جو انوارات ہے وہ پیسوں میں نہیں ہے قرآن سے دوستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ خساروں سے بچائے گا ذلت سے بچائے گا آج آپ کو ایک حدیث آخری سنا کر پھر میں اجازت لوں گا حضور نے آخری موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی دو چیزیں تمہیں دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں پورے دین کا خلاصہ پورے دین کا گلدستہ کتنی چیزیں بولو دو ایک کتاب اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کی کتاب قرآن نمبر 2 سنتی میری سیرت اور میری زندگی ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری جنت بھی تمہاری وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ کا نام کیا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے 2.5 گھنٹے سے ہل رہے ہو آپ میں کب سے دیکھ رہا ہوں نیچے سورہ یاسین تو نہیں پڑھی آپ کو ہلتا ہوا دیکھ کر مجھے کب سے چکر آ گئے ہیں مولانا صاحب کون سی نعت سناؤں کوئی ایسی فرمائش ہو تو بتاؤ یا پھر میں اپنی مرضی کی سنا دوں گا چلو ٹھیک ہے رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا اعلیٰ رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا اعلیٰ رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا کعبے کا روز کرتا ہے سارا جہاں طواف
जहां तवाफ, काबे का रोज करता है सारा जहां तवाफ, काबे का रोज करता है सारा जहां तवाफ, लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, काबा रसूल का। आगे वाला शेर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे, बहुत अच्छा शेर। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, इतना हंसी है क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, तलवार रसूल का। मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन रसूल, ए दुश्मन रसूल, मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मन रसूल, मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मन रसूल। कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। और एक शेर, दो जहल था करीब मगर दूर हो गया, मगर दूर हो गया, वो जंगल था करीब मगर दूर हो गया, वो जंगल था करीब मगर दूर हो गया, दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का, दिल में उमर के बस गया कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। कौन चाहता है मौत मदीने में आए, बताओ माशाल्लाह, बोलो आमीन। अल्लाह हम सबको मदीने की तदफीन नसीब फरमाए। अब ये शेर सुनो और दिल ही दिल में आमीन कहो, बल्कि जोर से आमीन कहो। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमाए। हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, मदीने में आए मौत, हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत, हम सब की आरज़ू है मदीने में आए मौत। जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का, जारी रहे जुबान पे कलमा रसूल का, कलमा रसूल का। आखिरी शेर एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कहो जोर से, एक दफा सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में एक आपका दरख्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह कहने में न खर्चा है न पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। मौलाना शाहिद साहब है ना, आप भी कह दो सुभान अल्लाह जी। और एक आखिरी शेर, बहुत अच्छा शेर है, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मौलाना हैदर साहब, दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए, दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए, दुश्मन भी पास आके मुसलमान हो गए। क्या देखा था दुश्मनों ने? पास आकर
दौलत देखी थी? नहीं, कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। कुछ ऐसा पुरजमाल था चेहरा रसूल का, चेहरा रसूल का। अल्लाह के बाद रुतबा रसूल का, रुतबा रसूल का। कुरान में भी आया है खुतबा रसूल का, खुतबा रसूल का। भाई खाना तो कब से हजम हो चुका है। हाजी साहब दोबारा खिलाएंगे? वो भी कहा जा, वो भी क्या खत्म हो गया। दोबारा खिलाएंगे ना हाजी साहब इंशाल्लाह। अब कौन सी सुनाऊं? माँ वाली, बीवी वाली कोई नहीं कहता। माँ से प्यार करो, अल्लाह जन्नत देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत ही माँ की ठोकरों पे रखी है। इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों तले रखी है। माँ पे एक कलाम सुना देता हूँ। एक माँ नहीं है तो कितनी कमी है, एक माँ नहीं है तो कितनी कमी है। अधूरी मेरी जिंदगी बंदगी है। एक माँ नहीं है तो कितनी कमी है। अधूरी मेरी जिंदगी बंदगी है। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जन्नत, तेरे दम से मेरे दिलों की है हरकत। मगर तू नहीं है तो लगता है ऐसा, तेरे बिन कहाँ है सुकून और राहत, तेरे बिन कहाँ है। उंगली कभी वो चलाती, ये मंजर जो देखा तो थक गया है। कोई माँ जो बच्चे को गोदी सुलाती, कोई माँ जो बच्चे को गोदी सुला, आँखों से अश्कों की मोती जड़ी है, आँखों से अश्कों की मोती जड़ी है। अधूरी मेरी जिंदगी बंदगी है। आगे वाले दो शेर वो मैंने अपने खुद सुभान अल्लाह कहेंगे। शबो रोज करता हूँ मैं जिक्र तेरा, बहुत याद करता हूँ तुझको मैं माँ। जमाने में तेरा बदल ही नहीं है, तेरे आंचल की रोशनी कहीं भी नहीं है, तेरे आंचल की रोशनी कहीं भी नहीं है। गिरा हूँ अंधेरों में बड़ा हूँ परेशान, गिरा हूँ अंधेरों में पड़ा हूँ परेशान। अधूरी मेरी जिंदगी बंदगी है। एक माँ नहीं है तो कितनी कमी है। अधूरी मेरी जिंदगी बंदगी
گا. جو کہتے تھے اپنے ہوئے وہ بیگانے, روٹھا ہے زمانہ یہی ہے فسانہ, چلی جو گئی تو یہی تھا مقدر, الہی میں راضی تیرے فیصلے پر, الہی میں راضی تیرے فیصلے پر, الہی میری ماں کو دے دے تو جنت, الہی میری ماں کو دے دے تو جنت, ادھوری میری زندگی بندگی ہے, ایک ماں نہیں ہے تو کتنی کمی ہے, ادھوری میری زندگی بندگی ہے. جی وہ پیسے واپس کرو, واپس کرو, جلدی واپس کرو, جلدی کرو, واپس کرو. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سی کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت, جہاں جا لٹا کو دل چاہتا ہے, جہاں جا لٹا